الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، سیرت مصطفیٰ سیریز چیپٹر 17 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ویڈیو ہے۔ ہمارے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غریب مسلمانوں پر کفار مکہ نے ایسے ظلم ڈھائے ہوتے ہیں کہ زمین مکہ جو ہے وہ بلبلا اٹھتی ہے۔ ان مسلمانوں کو اتنا ظلم و ستم اور قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہ اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو اتنا ستاؤ، اتنا دباؤ کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلام کو چھوڑ کر بت و شرک کی طرف دوبارہ لوٹ آئے۔ اسی لیے قتل کر دینے کے بجائے کفار مکہ جو ہے مسلمانوں پر طرح طرح کی سزاؤں اور ایذا رسائیوں کے ساتھ ساتھ ان کو ستاتے تھے، مگر خدا کی عزت کی قسم، شراب توحید کی ان مستیوں نے اپنے استقلال اور استقامت کا وہ منظر پیش کیا تھا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلاد کا شان اسلام نے کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہی، اور سنگ دل بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب اور بے کسو مسلمانوں پر جبر و اکرام اور ظلم و ستم کا کوئی دقیق باقی نہ چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی تزلزل نہیں پیدا ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کفر و شرک، کافر اور مرتد نہیں ہوا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تھے وہ غیور مجاہدین اور اسلام سے محبت کرنے والے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام کے لیے نچھاور کیا تھا۔ ناظرین کرام، اب ہم ان مجاہدین اسلام کی چند ایسی لازوال قربانیوں کا ذکر خیر کرتے ہیں جن کو سن کر بندے کا دل جو ہے وہ بھر آتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ یہ اس زمانے میں اسلام لائے تھے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں مقیم تھے، اور صرف چند مجاہدین، چند آدمی، چند مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا تھا، یہاں تک کہ کوئلوں کے انگاروں پر ان کو چت لٹا کر اور ایک شخص ان کے سینے پر چڑھ جاتا، اور یہاں تک کہ ان کی پیٹھ یعنی بیک کی چربی اور رطوبت سے کوئلے جو ہے دہتے کوئلے بجھ جایا کرتے تھے۔ برسوں کے بعد جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور اپنی بیک پیٹھ دکھائی جس پر سفیدی کے دبے جو ہیں وہ نمودار تھے، حضرت عمر فاروق اعظم نے وہ آپ کی بیک اور پیٹھ دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسیاں باندھ کر کوچوں بازاروں میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیوں برسائی جاتی تھی۔ ٹھیک دوپہر کے وقت تیز تپتی ہوئی دھوپ پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کے سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ کروٹ نہ لے سکتے تھے، لیکن ان ساری صعوبتوں کو آپ برداشت کرتے رہے، اور امیہ کافر جو تھا وہ کہتا تھا کہ اے بلال، اسلام سے باز آ جاؤ وگرنہ اس گھسٹ کر مر جاؤ گے۔ مگر اس حال میں وہ شیر دل بندہ جس نے اسلام کی خاطر
اپنی جان کو اس صعوبتوں میں ڈالا ہوتا ہے، وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باواز بلند یہ لب پر ترانہ الاپا کرتے تھے، الاحد الاحد، اور باواز بلند کہا کرتے تھے خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ اسلام کے مجاہدین ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو بچایا بھی ہے اور اپنے آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں مکمل طور پر پیش کر دیا تھا، اور ذرہ برابر بھی، 1 انچ بھی آپ اسلام لانے کے بعد پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم گرم بالوں پر چت لٹا کر کفار قریش اس قدر مارا کرتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا کو اسلام لانے کی بنا پر ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے اتنی زور سے نیزہ مارا کہ آپ جام شہادت نوش فرما لیتی ہیں۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر بھی کفار مکہ مار کھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ نے اس قدر اذیتیں دی، ایسی ایسی مار دھاڑ کرتے تھے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہا کرتے تھے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگتے ہیں تو کفار نے ان کو کہا کہ تم اپنا سارا مال ساد و سامان ادھر چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ آپ خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات مارتے ہوئے اپنا متاع ایمان کو ساتھ لے جا کر مدینہ منورہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح بہت سے ایسے مجاہدین ہیں جن کا نام سیر فہرست ہے۔ حضرت ابو فقیہہ ہوں، حضرت عامر بن فریرہ ہوں، اور حضرت بی بی لبینہ ہوں، اور حضرت زنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی باندی تھی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی باندیاں تھی۔ یہ مسلمان ہو گئی تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، روشنی چلی جاتی ہے۔ لیکن قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ید اللہ والے ہاتھوں پر، آپ نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، رب سے دعا مانگتے ہیں، مالک اس باندیا کی آنکھوں کو واپس لوٹا دے۔ رب ذوالجلال نے فوراً ہی اس باندیا حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں کو، بینائی کو، روشنی کو واپس لوٹا دیا۔ تو مشرکین جو ہے وہ کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کے جادو کا اثر ہے۔ اسی طرح حضرت بی بی نہیندیہ اور حضرت بی بی ام انیس رضی اللہ عنہما یہ بھی باندیا تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان کو بھی طرح طرح کی تکلیف جو ہے وہ دیں اور بے پناہ اذیتیں دیتے رہے، مگر یہ اللہ والیاں تھی، یہ صابرہ تھی، صبر و شکر کے ساتھ بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہیں، اور اسلام سے ان کے قدم کبھی بھی ڈگمگائے نہیں۔ حضرت یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باصفا نے کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثاری کی، اس کی جھلک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان غریب اور بے کس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ آپ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، ابو فقیہہ، لبینہ، زنیرہ، نہاندیہ اور ام انیس رضوان اللہ اجمعین، ان تمام غلاموں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدا اور سب کو آزاد کر دیا، اور ان مظالم کو، کافروں کی ایذاؤں سے بچا لیا۔